اللہ اکبر اللہ اکبر. Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Thank you for watching. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، سورہ یوسف کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کہ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کردہ واقعات میں ایمان، عقل اور علم رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں ہیں. وہ کئی باتیں سیکھ لیتے ہیں، کئی معاملات سیکھ لیتے ہیں، شریعت کے کئی اصول جان لیتے ہیں. اسی آیت کی تشریح میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم جو قرآنی قصص یا قرآنی واقعات ہیں یا احادیث مبارکہ کے اندر بیان کردہ واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بیان کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے. اسی نقطہ نظر کے تحت میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے پر اللہ کے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختصر حالات ذکر کیے تھے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں ان سے سیکھیں، ان سے کچھ حاصل کریں. اور پھر واقعات پہ نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر کیا ہے رسول کریم علیہ السلام کے بعد وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. اب ان کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، وہ ان کے بیان کردہ واقعات اور قصص سے ہمیں معلوم ہوگا. پھر اختصار کے ساتھ میں نے گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت و عظمت کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن حکیم نے جس نبی کو مستجاب الدعویٰ قرار دیا، یعنی کہ جو بھی دعا مانگتے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے، خالق کے کائنات نے جس شخصیت کو کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، مالک کے کائنات نے جنہیں تورات جیسی عظیم کتاب دی، وہ عظیم شخصیت کے جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں میدان محشر میں آؤں گا، فرمایا کہ میدان محشر میں کلیم اللہ مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ جب محرم الحرام کے مہینے کی باری آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور بتایا کہ یہ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ کلیم اللہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، انہی کی سنت میں، انہی کی اقتداء میں بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہوں۔ وہ کلیم اللہ کے روایات پڑھنے کے بعد حوالے میں نے گزشتہ جمعے پہ آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، جن کے کافی معاملات کے سلسلے میں سید الثقلین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات میں یہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں میں یہ قدم اٹھاؤں گا اس لیے کہ کلیم اللہ نے یہ قدم اٹھایا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سیرت اتنا عظیم ہے کہ جن سے رسولوں کے سردار بھی رہنمائی لیتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ پھر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیم اللہ کا ذکر کیا، اتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، دوسرے معاملات تو اپنی جگہ پر، لیکن کلیم اللہ کی شکل و شباہت کا بھی تذکرہ کر دیا، ان کی وضاحت کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا قبیلہ شنو، جس قبیلے کے لوگ بڑے قدامت ہوتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بڑی قدامت والے تھے، ان کے سر کے بال گھنے ہوئے اور لمبے لمبے بال تھے، یعنی کہ ایسی عظیم شخصیت کہ جن کا تذکرہ نبیوں کے سردار و سرتاج کی زبان سے بار بار ملتا ہے۔ اب ان کے واقعے کے اندر بھی کئی نصیحتیں ہیں، تو گزشتہ جمعے پہ واقعے کا صرف ابتدائی مرحلہ ذکر کیا تھا کہ جب پیدا ہوئے اس وقت مصر کے حالات ذرا عجیب و غریب تھے، حالات ایسے تھے کہ ہر بنی اسرائیلی پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جاتا۔ اور پھر میں آپ کو ضمناً یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا اصل نام تھا اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی معنی ہے اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ فرعون جن دنوں میں مصر کا گورنر تھا، اتنے حالات مشکل ترین تھے کہ ہر بنی اسرائیلی بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، لیکن ایسے مشکل ماحول کے اندر بنی اسرائیل کے ایک بچے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، پیدا کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا انداز عجیب و غریب کہ ان کی ماں جب پریشان ہوئی وہی اتر گئی، وہی یہ اتری کہ موسیٰ کی اماں بچے کو دودھ پلائیں، دودھ پلانے کے بعد جب ڈر محسوس کریں ایک پیٹی کے اندر ڈال کے، صندوق کے اندر ڈال کے انہیں پانی کے حوالے کر دیں، آگے ہمارا کام ہے، ہم اسے بچائیں گے۔ کلیم اللہ کی ماں پریشان ہوئی کہ ماں تھی، ماں ہونے کے ناطے پریشان ہوئی کہ پھر میرے بچے کا کیا ہوگا۔ وہی اتری کہ موسیٰ کی اماں پریشان کیوں ہوتی ہو، ہمارا ذمہ ہے، اب یہ حکم دیتے ہیں تجھے، آپ اپنے بچے کو دودھ پلا کے سمندر کے حوالے کر دیں، نہر کے حوالے کر دیں، ہمارا وعدہ ہے جب دوسری بار دودھ پینے کی باری آئے گی اتنے بیچ میں یہ بچہ آپ کے حوالے ہوگا، آپ کے پاس ہوگا، کسی اور کا دودھ نہیں پیے گا۔ اب ان ایام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، فرمایا
فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا فلا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے کائنات کے تاجدار، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے نبھایا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی طرف لوٹایا صرف اس لیے کہ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، لوگوں کو پتا چل جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوا کرتے ہیں. رب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. جب وہ بچہ ماں کی طرف لوٹ کے آیا، اب جب لوٹ آنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک آ پہنچا، وہ دودھ پلانا شروع کرتی ہیں. یہ سیرت بڑی طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ ان کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پھر ان کی مبارک زندگی سے ہمیں جو دروس ملتے ہیں، اسباق ملتے ہیں، رہنمائیاں ملتی ہیں، وہ بھی میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ علیہ السلام مصر میں بڑے ہونے لگے، اتنے بڑے ہو گئے کہ جوانی کی عمر آ پہنچی. پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ ایک دن کلیم اللہ بازار سے گزر رہے تھے، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک بندہ قبطی تھا، فرعون کی قوم کا، دوسرا بندہ بنی اسرائیل کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے جب قبطی سے لڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے نے پکارا، کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کریں. موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے بڑے، حتیٰ کہ قرآن فرماتے فَوَقَّذَهُ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا کہ اس قبطی کو مکہ مارا. مکہ مارنے کے نتیجے میں وہ قبطی مر گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی ایام ہیں. اب مصر سے نکلنا پڑ رہا ہے. اب جب یہ قبطیوں کو پتا چلا، قبطی کون تھے؟ فرعون کی قوم، فرعون کا خاندان. انہوں نے عجیب سا محسوس کیا کہ ہمارے ملک میں بنی اسرائیل تو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے خادم ہیں، کیا مجال ایک بنی اسرائیلی کی کہ اس نے ہمارے قبطی جوان کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ وہ ایام تھے، اب تک نبوت نہیں ملی، اب تک صاحب شریعت نہیں بنے تھے، صاحب کتاب نہیں بنے تھے. حتیٰ کہ قبطیوں نے مشورہ کر دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. اب رب العالمین فرماتے ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ مصر چھوڑ کے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ کو قبطی لوگ قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، قتل کر دیں گے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا اپنے شہر سے نکل گئے، مصر کو چھوڑے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میں قبطیوں کے اس خوف سے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں میں مصر کو چھوڑے جا رہا ہوں. رب العالمین فرماتے جب نکلنے لگے، جانے لگے، یہ کہہ رہے تھے مجھے میرے رب میں امید ہے کہ میرا رب میرے لیے راستے نکالے گا. عجیب سا انداز ہے. آبائی وطن، آبائی شہر، آبائی بستی چھوڑے جا رہے ہیں، نہ کوئی غم، نہ کوئی درد و عالم، بلکہ رب العالمین کی رحمت میں امید رکھے ہوئے جا رہے ہیں. آگے رب العالمین ارشاد فرماتے جب نکل پڑے مدین کی بستی کے قریب آئے، وہاں پہ دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں، ایک کنواں یا تلا، لوگ اس میں بکریوں کو، جانوروں کو، ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، خود لے رہے ہیں. کلیم اللہ کا جب وہاں پہنچنا ہوا دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں ہیں جو سب سے دور تنہا کھڑی ہیں. کلیم اللہ نے جا کے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اور یہ عام عورتیں نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی.
جب کلیم اللہ ان کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو بوڑھے ہیں، یہ ریوڑ ہمارا ہے، کوئی غلام نہیں ہے، ہمیں پانی پلانا پڑتا ہے، لیکن ہم پانی پلانے کے لیے آتی ہیں تو ہمیں مرد حضرات ملتے ہیں، پھر مردوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے پانی پلائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم انتظار میں رہتی ہیں کہ مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے ریوڑوں کو، جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اتنے کلیم اللہ اتنے میں آگے بڑھے، کہا کوئی بات نہیں، تمہارے جانوروں کو میں پانی پلا دیتا ہوں، پانی پلا دیا، جانور واپس چلے گئے۔ یہ کوئی احسان فراموش گھرانہ نہیں تھا، یہ نبیوں کا گھر، جناب شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے نے احسان کیا گے، اب رب العالمین فرماتے وجاءت احداہما تمشی علی الصحیاء، ان میں سے ایک عورت آئی، آگے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہا کہ جوان کون ہو؟ ہم نے اپنے ابا جان سے جا کے آپ کا تذکرہ کیا تو ہمارے ابا جان نے بولا ہے کہ اس جوان نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اسے ہمارے پاس لایا جائے تاکہ اس چیز کا انہیں بدلہ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن فرماتے فلما قص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میں مصر کا رہنے والا، میں مصر کا باشندہ، لیکن مصر کے حالات ذرا عجیب و غریب ہیں، پھر اسی مصر کے اندر بنی اسرائیلی ہونے کے ناطے ہمیں لوگ کم ہی سمجھتے ہیں، اس کمی کے باوجود ایک خطا ہو گئی جس کے نتیجے میں مصر مجھے چھوڑنا پڑا۔ اب جناب شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تخف، اے موسیٰ پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے خیر کا سوال کرنے والے ہیں، رب العالمین تجھے ان سارے فتنوں سے نجات دے گا۔ اب میں اپنی ایک بیٹی آپ کی عقد زوجیت میں دیتا ہوں، نکاح میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال، بہتر ہے کہ 10 سالوں تک آپ ہماری خدمت کرتے رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اب شعیب علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، قرآن فرماتا ہے 10 سال گزر گئے، 10 سال گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جنگل میں گھوم رہے ہیں، کہیں جنگل سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت تھا، اپنی بیوی کو کہا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او جزوۃ من النار لعلکم تصلون، کہا کہ میری بیوی آپ یہاں رک جائیں، میں جاتا ہوں، اوپر پہاڑ پہ مجھے انگارہ نظر آ رہا ہے، شاید سردی تھی یا کھانا پکانے کی ضرورت تھی، کہا کہ آپ یہاں رک جائیں، میں جاتا ہوں، سامنے سے انگارہ لے کر آتا ہوں۔ اب تک جناب کلیم اللہ نبی نہیں تھے، اب نبوت مل رہی ہے۔ قرآن فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اس وادی پہ چڑھنے لگے، اتنے میں صدا آئی، اتنے میں ندا آئی کہ موسیٰ آپ کو پتا نہیں کہ یہ تو بڑی مقدس وادی ہے، فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنی جوتی اتار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چپل اتار دی، رب العالمین فرماتے اتنے میں درخت کی طرف سے آواز آیا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، انا رب العالمین، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اب گفتگو سن رہے ہیں، اب نبوت مل رہی ہے، پہلی وحی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں سن رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم اسی بستی میں آپ کو لٹانا چاہتے ہیں جس بستی والوں کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں، صرف چھوڑ کر ہی نہیں آئے بلکہ جس بستی والوں کے حالات کی وجہ سے، ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے آپ کو بستی چھوڑنی پڑی، اب وہیں جائیں اس بستی میں جو اپنے آپ کو فرعون وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو کب ہوا کہ اے ہمارے موسیٰ اب جائیں اسی فرعون کے پاس جس نے بنی اسرائیلیوں کو قید کیا ہوا ہے، جا کے ان اللہ کی توحید بتلا دیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، بستی والوں میں رب ہوں، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو۔ کہ میرے کلیم ان کو وہاں جا کے بتلا دے اے فرعون تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہاں؟ مصر کی طرف۔
اور یہاں آپ کو ذکر کرتا چلوں، ساری آیات و روایات کو سامنے رکھیں گے. آج جو نبوت ملی تھی، تبلیغ کا موقع ملا تھا، یہ سارے معاملات 3 وجوہات کی بنیاد پر تھے کہ موسیٰ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جائیں فرعون کو کہیں کہ اللہ کو مان جائیں. یہ اپنے خلیص نعرے، ربکم الاعلی کے دعوے، ان کو ترک کر کے رب کی بندگی کریں، اسے بھی جا کے مسلمان بناؤ. اور دوسری بات، اس کے ہاں جو قیدی ہیں، زندان کی دیواروں میں جکڑے ہوئے جو بنی اسرائیلی ہیں، وہاں سے ان کو بھی آزاد کرائیں. پھر تیسری بات، تیسری ذمہ داری جو کلیم اللہ کو رکھی گئی وہ یہ تھی کہ کلیم اللہ اسی طرح بنی اسرائیلیوں کو بھی تبلیغ کریں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرے. ہم موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا اللہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. رب العالمین فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو جب ندا دی گئی، جب اس جبل پہ، اس پہاڑ پہ کہا گیا کہ کلیم جائیں واپس، کہاں؟ مصر. کہنے لگے مولا وہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں تو میں قاتل ہوں، میرے سر پہ قتل کا جرم ہے، جاؤں گا قتل کر دیا جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے مالک میں یہ سوال کرتا ہوں، ایک تو ان کی نگاہوں میں میں قاتل ہوں، اور دوسری بات کہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میری زبان کو گفتگو کے لیے کھول دیں. دنیا کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا فاسق و فاجر ایسے نہ ہو کہ اس کی دربار میں پہنچ کے میری باتیں ختم ہو جائیں، بول چال کے معاملے میں وہ جیت جائے میں ہار جاؤں. نہیں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرعون ہے تو اپنی جگہ پر، لیکن میرے مالک اگر تیری مدد شامل حال رہی، تو نے مجھے بولنے کی توفیق دی، فرعون کے ایوان میں بھی میں توحید پہنچا دوں گا. خدائی کا دعویٰ بلند کرنے والا، اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہلوانے والا، لیکن میرے مولا تیری مدد چاہیے، تیری مدد شامل حال رہی تو اس کفر کے ایوان میں جا کر بھی تیری توحید کے پرچم کو بلند کروں گا. مالک نے کہا کہ کلیم جا، تیری زبان کو بھی ہم نے کھول دیا. پھر سوال کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ بِنَا كَثِيرًا. اے جہانوں کے پالنے والے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی میرے ہارون کو بھی میرا حامی بنا دے، مددگار بنا دے، اس کو بھی نبی بنا دے. رب العالمین فرمایا جا، ہم نے اس کو بھی نبی بنا دیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا وہاں جائیں گے آپ ایک کافر کے ایوان میں جہاں پہ لوگ جس کو خدا بنا کے پوجتے ہیں، آپ سے لوگ دلیل کو مانگیں گے نا، کسی کی محفل میں جائیں گے جو کچھ کہیں گے آپ سے دلیل کا مطالبہ تو کیا جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو پیدا کرنے والا رب انسان کی فطرت سے واقف ہے. کہا کہ کلیم جا، ہم نے تجھے 2 دلیل بھی دے دیے ہیں. دلیل کون سے؟ ایک دلیل یہ ہے کہ فرمائے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ مولا لاٹھی ہے. کہا کہ یہ لاٹھی جب آپ زمین پر پھینکیں گے یہ سانپ بن جائے گی، یہ آپ کے لیے نشانی ہے. فرعون آپ سے دلیل مانگے موسیٰ اگر میں رب نہیں، میری دعویٰ صحیح نہیں، اگر تیری دعویٰ صحیح ہے دلیل کیا ہے؟ کلیم آپ لاٹھی پھینک دینا، آپ کی لاٹھی سانپ بن جائے گی. اور دوسری نشانی اسلک یدک فی جیبک تخرجو، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالیں گے، ڈال کے جب آپ نکالیں گے بیضا. دنیا نے ستارے چمکتے ہوئے دیکھے ہیں، چاند چمکتا ہوا دیکھا ہے، سورج چمکتا ہوا دیکھا ہے. کہا کلیم جا، اس کی دربار میں پہنچ کر آپ اپنی لاٹھی پھینکیں گے وہ سانپ بن جائے گی. آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کے نکالیں گے، آپ کا ہاتھ چمکے گا. جہاں ہم نے دلیل دے دیے
ہیں اب جا کے فرعون کے دربار میں تبلیغ کر. طویل سا واقعہ. کلیم آئے, تبلیغ شروع کی. پہلا دن تھا, توحید کے معاملے شروع ہوئے. فرعون کہتا ہے میں رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں, رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض, جو زمین و آسمان کا رب ہے. رب تو وہ ہے جو رب المشرق والمغرب وما بینہما, جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور مشرق و مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا رب ہے. کہا کلیم دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل جو رب نے دی تھی. لاٹھی پھینکی, سانپ بن گیا. بغل میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ چمکتا ہوا نکل پڑا. کہا یہ تو جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ تو جادوگر ہیں. کہا کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں. کہا کہ نہیں تو ہار جائے گا, ابھی سے تیرا مقابلہ شروع ہونے والا ہے. کہا کہ لوگوں کوئی بہت بڑا دن مقرر کرو, بہت بڑا اجتماع بناؤ. اس اجتماع میں ہم اس موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی لائیں گے اور مختلف شہروں سے جادوگروں کو بھی منگوائیں گے. مقابلہ ہوگا. کہا کہ موسیٰ ہم تجھے تب مانیں گے جب تو جادوگروں کا مقابلہ کر جائے. جادوگر تھے نہیں, لیکن جادوگروں کے مقابلوں کے لیے حامی بھر لی, کیونکہ ان کا اعتماد تھا کائنات کے رب پر. جو رب پہ توکل کرتے ہیں ان کی زندگی کی کشتی کہیں نہیں پھنستی, وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتے. ہاں عارضی مراحل تنگیاں آ سکتی ہیں, عارضی درد و پہاڑ آ سکتے ہیں, لیکن رب العالمین کو ماننے والے اتنے ہمت افزا ہوتے ہیں, اتنے اپنے پالنے والے پہ اعتماد رکھنے والے ہوتے ہیں. اگر گرد و علم کی چکیوں میں انہیں پیسا جائے پھر بھی ان سے پوچھا جائے کیا ہوگا, کہیں ہلاک تو نہیں ہوگے. چکیوں میں پیسنے کے باوجود جن پر رب پہ ایمان ہوگا وہ اس مرحلے بھی اپنے رب کی رحمت کا انتظار کریں گے, ان کی امداد و مدد کا انتظار کریں گے, کبھی ہار نہیں مانیں گے. ہار تو وہی مانتے ہیں جن کا اعتماد شیطان پر ہو. رحمان کے بندے کیسے ہار مانے؟ کہا بولا جاؤ دن مقرر کر لو, ہم حاضر ہیں, تیار ہیں. یا تو کبھی کل ساحر علیم. ہر شہر سے بڑے بڑے جادوگر لائے گئے. مقابلہ شروع ہونے والا تھا. جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تو لاٹھی پھینکتا ہے, تو جادو کا اظہار کرتا ہے, یا ہم اظہار کریں؟ کہا کہ جاؤ ابتدا بھی تم کو دی ہے, جو کرتب ہے دکھا دو, جس قوت پر غرور ہے دکھا دو لوگوں کو. میدان میں سب تک بھی آپ کے حوالے ہیں, پہلی آپ شروعات کریں. انہوں نے رسیاں پھینکی, لاٹھی بن گئی. اتنے میں کلیم اللہ نے انہوں نے رسیاں پھینکی, سانپ بن گئے. بڑے بڑے جادوگر کئی رسیاں پھینک دی, پوری قوم دیکھ رہی ہے, وہ رسیاں سانپوں کی صورت میں بھاگ رہی ہے. اتنے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی, اپنی عصا پھینک دی. اس ایک ہی لاٹھی نے سارے جادوگروں کے کرتب کو فنا کر دیا. ساری رسیاں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنی ہوئی تھی, کلیم اللہ کی ایک ہی لاٹھی نے سب کو کھا دیا, سب کو کھا لیا, ہضم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو آنے والے جادوگر تھے, جادو سے تعلق تھا, وہ دیکھ کے سمجھ گئے یہ جادو تو نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہی مدد ہے. یہ جادو کے علم کی امداد نہیں ہے, یہ تو کسی اور قسم کی امداد ہے. یہاں قوت جادو پر نہیں, یہ قوت تو کچھ اور نظر آ رہی ہے. رب العالمین فرماتے سارے جادوگر گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین فألقی السحرۃ ساجدین. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. رب العالمین فرماتے مد مقابل آنے والے جادوگر جو چند لمحات پہلے فرعون کو یہ کہہ رہے تھے, فرعون جی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحوں میں ختم کر دیں گے, اس کو ہرا دیں گے, ہمارے لیے انعام رکھنا. انعاموں کی طلب کرنے والے جب جان گئے کہ نہیں یہ تو جادو نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہی طاقت ہے, سجدوں میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین, کہا ہم تو رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون, اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے علیہم السلام. فرعون نے کہا کہ آمنتم, ایمان لے کر آئے ہو اور مجھ سے بھی نہیں پوچھا. ارے مختلف شہروں سے
مختلف بستیوں سے، مختلف آبادیوں سے میں نے تمہیں بلایا تھا موسیٰ کے مقابلے کے لیے. مقابلہ کہاں، تم تو اس کے حامی بن گئے اور مجھ سے پوچھا تک نہیں. میرے مخالف کی بات کو آپ نے عزت کا درجہ دے کے اس کو نبی مان لیا. فَوْقَتِّئَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں بھی کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، لمبے لمبے جو کھجور کے درخت ہیں ان میں تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے رکھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقع ظاہری واقع دکھتے ہیں. اگر ضمیر زندہ ہو، دل میں ایمان کی دولت ہو، ان آنکھوں میں بصیرت کے ساتھ و ساتھ بصارت کے ساتھ و ساتھ بصیرت ہو، سوچنے والے دل ہو، بہت بڑی نصیحت ہے. ایک ایک جملے پر ابھی ایمان لائے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن اسی کلمے میں اتنی طاقت تھی. کہا فرعون ہمیں کوئی ڈر نہیں، فَقْسِ مَا أَنْتَ قَالَ، جو کرنا ہے ہمارے ہاتھ کاٹ دو، ہمارے پاؤں کاٹ دو، ہمیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، ہمیں قتل کر دو، لیکن ہم جس رب کو مان چکے ہیں کلیم اللہ کی دعوت کے نتیجے میں، جس حاکم الحاکمین پر ایمان لے کر آئے ہیں، سارے صعوبتوں کے سمندر ہم برداشت کر دیں گے، لیکن ہم اس رب سے اب دغابازی نہیں کریں گے، اب بے وفائی نہیں کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا. اب صعوبتوں کا دن آ رہا ہے. اب تک 2 معجزے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اب معجزے ملنے لگے. کہیں خون کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کو قوم نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ خون کا عذاب بھیج دیتے ہیں. ہر طرف خون، برتنوں میں خون، کھانے میں خون، پینے میں خون. کہیں جوؤں کا عذاب، کہیں کس قسم کا عذاب، کہیں میڈکوں کا عذاب، کہیں مکڑیوں کا عذاب، عذاب ہی عذاب. فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. ہر عذاب آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. طوفان آیا، رکتا ہی نہیں. خون آیا، ختم ہوتا ہی نہیں. مکڑی آئی، ختم ہوتی نہیں. یہ عذاب دیکھتے جاتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہر عذاب کے بعد پھر آتے ہیں کلیم اللہ کے پاس. اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے کر آئیں گے. رب العالمین فرمانے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، جب جب ہم نے عذاب ان سے ہٹایا پھر وہی عمل، وہی کرتوت، وہی طریقے. اب فرعون نے دیکھ لیا کہ اب اس موسیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہر آئے دن نئی نشانی، نیا دلیل، نیا ثبوت، نیا معجزہ. پہلے دن تو لاٹھی تھی، عصا تھا، سانپ بن رہا تھا. پہلے دن تو ہاتھ تھا، بغل میں ڈال رہے تھے تو چمک رہا تھا. اب تو ہر روز نئی آیت بن رہی ہے، نئی نشانی بن رہی ہے، نیا معجزہ بن رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. اب یہ سازش بنائی. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں میں ہم نے وحی کر دی کہ اے موسیٰ آپ کو قتل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ ایسے کریں کہ راتوں رات اپنی بوسی کو، اپنے شہر کو چھوڑ کے نکل جائیں، مصر کو الوداع کہتے ہوئے چلے جائیں. کلیم اللہ مصر کو نکل کے چھوڑ کیا گئے. ہم سنتے رہتے آئے سمندر راستے نہیں تھے. فرعون بھی پیچھے سے لشکر لے کر آیا، بڑا بھاری لشکر، بڑی قوت، بڑی طاقت، لیکن کلیم اللہ نے ہمت نہیں ہاری. ساتھیوں نے شکایت کی کلیم اللہ اے موسیٰ کہاں جائیں گے؟ انا لمدرکون، اب تو پکڑے ہی جائیں گے، راستہ تو نظر نہیں آتا. فرمایا کہ نہیں، انما یہ ربی سیہدین. گھبراتے کیوں ہو؟ ارے گھبراتے تو وہ ہوں جن کے اعتماد مردار پر ہو. ہم تو زندہ رب پہ اعتماد رکھنے والے ہیں. جن کا اعتماد شیطان پر ہو، دنیاوی وسائل پر ہو، جن کے اعتماد دنیا کی قوتوں پر ہو،
میں نے تو اپنے رب پہ اعتماد رکھا ہے. سیہدین، دیر بھی نہیں لگے گی، اس کی مدد تو آئے گی، لیکن شاید یہ سوچو کہ اس کی مدد کے آنے میں دیر لگے گی. نہیں، سیہدین، ان قریب آ جائے گی. مدد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بن گئے، وہ منزل مقصود پر جا پہنچے. جب فرعون آیا اس کو مالک نے ڈبو دیا، ہلاک کر دیا. اب جب ڈبونے لگا، اب جب پانی میں گرنے لگا، رب العالمین فرماتے اب فرعون بھی کہتا ہے، اب اس کا ذہن کام کرنے لگا، رب تو میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ذات ہے. میرے اقتدار کو تو ختم ہوتے ہوئے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب کہا کہ نہیں، موسیٰ کا رب سچا، ہارون کا رب سچا، اس میں ایمان لاتا ہوں. کہا گیا سب بن گئی. کبھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا ہوا، کبھی ان لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذابیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، طوفان ٹل جاتے ہیں. ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ اب ان لوگوں کو ایمان ہی لانا چاہیے تھا، کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو معجزے دیکھ چکے، نشانیاں دیکھ چکے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ جس فرعون نے یقتلون ابناکم ویستحیون نساکم، جس نے اتنا ظلم کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام کی محنت، کوشش، اللہ کے فضل کے نتیجے میں بنی اسرائیلیوں کو اب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لمحہ بھر میں کہتے کلیم ہم تو ایمان لائے، تو سچا ہے، تو نبی ہے، تیرے ہم نے معجزے اتنے دیکھے. لیکن رب فرماتے نہیں، بنی اسرائیلیوں کی قوم بڑی عجیب قوم تھی، بڑی ظالم قوم تھی، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. رب العالمین مکہ مدینہ میں قرآن اتار کے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں، میرے نبی سے تم وہ سلوک مت کرنا جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. میرے نبی کی دلاداری سے مت کرنا جیسے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی. فرعون کے پنجے سے موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا تھا. کلیم اللہ کی ہزاریں نشانیاں دیکھ چکے تھے، کئی معجزے دیکھ چکے تھے. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ہر آئے دن نیا سوال کرتے ہیں، نئی نشانی طلب کرتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ کلیم اللہ ہم تجھے نبی تب مانیں گے جب اس پہاڑ سے پانی نکلے، پہاڑ سے پانی نکل کر آتا ہے. کہیں کہتے ہیں کلیم اللہ ہم تجھے نبی تب مانیں گے جب ہمارے لیے یہ ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے. لمبا سا عنوان ہے. اب سارے معجزے مل رہے ہیں، سارے دلیل مل رہے ہیں، لیکن ان دلال کے ساتھ ساتھ رب نے اتنا نوازا بھی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. رب العالمین فرماتے بنی اسرائیلیوں وہ انعام یاد کرو، وہ نعمتیں یاد کرو جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی. اتنی نعمتیں، چلتے ہیں اوپر سے بادل سایہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں من و سلوا چاہیے. کہا جاؤ ہم نے من سلوا بھی آپ کو دے دیا. پھر سوال کرتے ہیں ہمیں کچھ اور کام چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، تھوم چاہیے. رب العالمین نے فرمایا جاؤ یہ بھی ہم نے دے دیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا. اگر پیاسے ہیں حکم ہوا کہ کلیم لاٹھی مارو، پہاڑ پر جبل پر چشمے نکلیں گے تاکہ بنی اسرائیلی پانی پیئیں. جن کے پانی کے لیے، جن کی پیاس کو بجھانے کے لیے رب العالمین نے پہاڑوں کو پھاڑ کر ان کے لیے پانی نکالا. لیکن ساری چیزوں کے ساتھ ان کے مظالم اپنی جگہ پر، ان کی زیادتیاں اپنی جگہ پر. ہم قرآن نے طویل سی داستان ان کی ذکر کی. فرمایا اتنے ظالم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کہیں قرآن نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. کہیں قرآن نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرا. پھر بھی ظلم کرتے گئے. اتنا
اتنے معجزے دیکھے پھر بھی کہتے ہیں موسیٰ معجزے تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن ہم رب کو تب مانے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمیں رب کی ذات دکھلاؤ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ یہ رب کو تو نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ اتنے سارے دلائل مل گئے پھر بھی ایمان لانے کی بات نہیں، ہر معاملے میں نافرمانی۔ رب نے کہا کہ وعدوں کی پاسداری کرو، فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدوں کو توڑ دیا۔ رب نے کہا تکبر مت کرو۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، کہنے لگے اتنا تکبر کرنے لگے جنت کے وارث تو ہم ہیں، جنت کے مالک تو ہم ہیں۔ مالک نے کہا انہیں تکذیب بھی کی، تردید بھی کی، نافرمانی بھی کی، اتنی نافرمانی کی کہ ایک ایک معاملے میں نافرمانی کرتے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے حکم کیا کہ اب انسان بن کے زمین پر رہو، یہ نہیں ہو سکتا، اب بندر بن جاؤ۔ رب العالمین نے بندر بنا دیا انہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر سارے ذلیل ہو کر یہ نافرمان بنی اسرائیلی تباہ و برباد ہو کر بندروں کی صورت میں زندہ رہ کے مر گئے۔ مالک نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ رب العالمین فرماتے لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان واقعات کے اندر کئی نصیحتیں ہیں، کئی سبق ہیں، کئی سیکھنے کے معاملات ہیں۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے، میں نے اختصار کے ساتھ چھوٹا سا حصہ ذکر کیا ہے، وگرنہ اگر اس واقعے کو پیش کیا جائے، ایک ایک چیز کو ذکر کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی جمعے گزر جائیں گے۔ یہ تو اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں ذکر کی، لیکن اسباق کتنے بڑے ہیں، دروس کتنے بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ نظر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، نبوت سے قبل ایک ہی خطا ہوئی، قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ یہاں سے رب العالمین بڑی نصیحت کرتے ہیں، کتنی عزت والے عظمت والے، ایک غلطی کی، کہنے لگے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ ایک خطا کرنے کے بعد رب العالمین کے دربار میں اپیل کرتے ہیں اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا، فاغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہاں سے مالک نے سبق دیا کہ جو نبیوں کے راستے پہ چلنے والے ہوں ان کی دوستی گناہوں سے نہیں ہوا کرتی، ان کی دوستی معصیات امور سے نہیں ہوا کرتی، وہ رب سے ٹکرانا نہیں چاہتے، رب کے رسولوں سے ٹکرانا نہیں چاہتے، رب اور رب کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ٹکر لینا نہیں چاہتے۔ کبھی غلطی ہو گئی، نبیوں کا طریقہ یہ ہے، کلیم اللہ کی زندگی یہ ہے، ایک خطا ہو گئی اور جان بوجھ کر بھی قتل نہیں کیا تھا، ایسے ہی مکہ مار دیا، لیکن جب بندہ قتل ہو گیا اتنا غم ہوا، اتنا درد ہوا، اتنی پریشانی اور پشیمانی ہوئی، فوراً رب سے معافی مانگ لی۔ رب نے یہاں درس دے دیا میرے نبیوں کے راستے میں چلنے والا وہ ہے جو گناہوں سے دوستی نہیں رکھتا، کبھی کوتاہی ہو بھی گئی تو فوراً اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کرے گا۔ آگے جا کے جب کلیم اللہ نے کنویں پہ پہنچ کر عورتوں پہ شفقت کی، بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے ان کو پانی بھر کے دیا، یہاں سے کلیم اللہ نے درس دیا کہ نبیوں اور صالحوں کی زندگی یہ ہے دوسروں کی مدد کیا کریں، دوسروں کی معاونت کیا کریں۔ معاونت و مدد کے لیے ہم رشتے داریاں تلاش کرتے ہیں، ہاں مدد کریں گے، کوئی اپنا ہو، کوئی قریبی ہو، کوئی عزیز ہو، نہیں، کلیم اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے، ان عورتوں کی مدد کی ہے۔ رشتے داری کیا، ان کے ساتھ کوئی ناتا کیا، پہلی بار دیکھا تھا، یہ بھی پتا نہیں کہ کس کی بیٹیاں تھی، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ کلیم اللہ کا یہ عمل ہمیں قیامت تک کے لیے درس دیتا ہے۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کیا کریں، ان کی معاونت کے لیے محنت کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ اس معاملے میں یہ نہیں سوچیں کہ ہم اپنوں ہی کی مدد کریں گے، نہیں، اللہ کی مخلوق کے ناطے ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر کلیم اللہ کا رب العالمین کی دربار میں یہ سوال کرنا، پھر فرعون کی دربار میں آنا، یہاں سے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم تو معاشرے کو دیکھ کر تھک جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رب کی توحید کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے،
سنت کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے، تبلیغ کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا لیکن نہیں بڑھ رہے، کتاب و سنت کی تعلیم کو آگے بڑھنے کی سوچ ہو لیکن نہیں سوچ رہے، یہی کہتے ہیں سارا معاشرہ جرائم انسان بن چکا ہے، ہر طرف کتاب و سنت کی بغاوت ہے، عداوت ہے، کتاب و سنت سے نفرت رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی مانے گا نہیں، کیسے تبلیغ کریں، کس کے پاس جائیں؟ یاد رہے ہمارے ممالک کا ماحول کیا، موسیٰ علیہ السلام کی سوچ تو یہ تھی کہ فرعون کے مصر میں بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ یہاں سے میں تیسرا سبق ملا، تبلیغ کرنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے نہ اپنی طاقت پہ اعتماد کرو، نہ لوگوں سے ڈرو، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ذمہ ہیں، رب پہ توکل رکھو اور مدد اللہ کی آئے گی، اللہ کے دین کے لیے بڑھو۔ اس مصر میں فرعون کی حکومت میں جب انقلاب آ سکتا ہے، توحید و سنت کی بات آ سکتی ہے، کہ وہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جو فرعون کی حکومت سے گیا گزرا گیا۔ پھر یہاں سے چوتھا سبق یہ بھی ملا، جو لوگ رب پہ توکل کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ واقعات کہیں موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستے کا مل جانا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو پیچی میں امن دے کر اپنی ماں تک پہنچانا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھنا، کہیں کلیم اللہ کے ہاتھ کو چمکتا ہوا دیکھنا، یہ ساری باتیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں، ہمیں یہ سبق دیتی ہیں۔ اپنے رب پہ توکل رکھو، اپنے رب پہ اعتماد کرو، اپنے رب کو ماننے والے بن جاؤ، رب کی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ زندگی کے کسی مرحلے میں پریشان ہوگے ہی نہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پانچواں سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے کچھ نوازا ہے، کچھ دیا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اگر اس نے شکر گزاری نہ کی، رحمان کے فرامین کی قدر نہ کی، تو کسی زمانے میں بڑے نعمت یافتہ لوگ تھے، چلتے تھے بادل سایہ کرتے تھے، سوال کرتے جاتے تھے، آسمان سے کام اترتے جاتے تھے، زبان سے جملے نکلتے جاتے، رب دیتا جاتا، اتنے عزت مآب تھے۔ لیکن یہ عزتیں، یہ احترام، یہ مرتبے سب تبھی تک تھے جب رب کی ڈھیل تھی، لیکن اتنی نعمتوں والوں نے جب رب کے فرامین کو ٹھکرایا وہ ذلیل ہو گئے۔ ان کی ذلت کا تذکرہ قرآن نے کیا اور ہمیں درس دیا۔ رب نے عزت دی ہے، دولت دی ہے، صحت دی ہے، شہرت دی ہے، یہ ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن بندے یاد رکھنا، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر رب کے در پہ نہ آیا، اپنے مالک کے سامنے نہ جھکا، نہ تجھے تیری دولت بچائے گی، نہ تجھے تیری شہرت بچائے گی، نہ تجھے تیری سیاست بچائے گی۔ سب کچھ بچ سکتا ہے، مل سکتا ہے رب کے در پہ آنے سے، وگرنہ فرعون کا کتنا بڑا اقتدار تھا، بنی اسرائیلی کتنے بڑے پاورفل تھے، رب نے ذلیل کر کے، تباہ کر کے، برباد کر کے قیامت تک کے لیے درس دے دیا۔ عزت وہی لوگ پائیں گے، عزت انہی کا مقدر بنے گا جو میرے بنیں گے، میری شریعت کی قدر کریں گے، میرے احکامات کی قدر کریں گے۔ یہ چھٹا نقطہ، یہ چھٹی نصیحت مجھ سے آپ سے بھی سوال کرتی ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں نے رب کی نافرمانی کی ہلاک ہو گئے، فرعون نے نافرمانی کی ہلاک ہو گئے، اب رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ، وہ لوگوں ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ وہ سبق یہ ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین کے قرآن کی، صاحب قرآن محمد مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی قدر کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، رحمان کے در پر آ جائیں، قرآن و سنت کے قدر کرنے والے بن جائیں، وگرنہ یہ زندگی ایسی ہے اگر رب سے رشتہ ٹوٹ جائے وہ زندگی کبھی بچ نہیں سکتی، وہ لوگ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات و روایات ہمیں یہی درس دیتی ہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کریں، نبیوں کے راستے پہ چلیں، صالحین کے راستے پہ چلیں۔ یہ ایسے مقدس راستے ہیں جن میں کبھی ذلت نہیں، کبھی ناکامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔